احمد آباد کی ایک بڑی عظیم ہستی ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش گنج کبیر کھٹو رحمت اللہ علیہ، جن کے آستانے کو سرخیز بڑی درگاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ سے حضرت سرکار قطب عالم نے بھی فیض حاصل کیا ہے، اور حضور سیدنا شاہ عالم بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔ احمد آباد کی بڑی عظیم ہستی ہے۔ آپ مرید اور خلیفہ ہے حضرت سیدنا بابا محمد اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ۔ جب اپنے پیر سے بیعت ہوئے، مرید ہوئے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یہ الگ بات ہے کہ آج مرید ہونے کے بعد لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ نسبت کو باقی رکھنا چاہیے۔ پیر کی خانقاہ میں، شیخ کی بارگاہ میں آتے جاتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بے وفائی سے بچائے۔ جب اس بارگاہ سے بے وفا ہو گئے تو پھر اور کہاں وفا بچ جاتی ہے؟ قیامت میں جس کا کہلانے والے، جس کے مریدوں میں، جن کے دامن میں ہم اٹھنے والے ہیں، جب اسی سے چہرہ پھیر لے تو پھر اب کس سے وفا باقی رہ جاتی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ مرید ہونے کے بعد اپنے پیر کی خدمت میں رہ گئے۔ حضرت شیخ احمد مغربی گنج کبیر گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ خدمت کرتے رہے، اور پیر و مرشد نے ان کی خدمت یہ لگائی، فرمایا کہ جب جب مجھے وضو کی حاجت ہو تب تب تمہیں وضو کے پانی کا انتظام کرنا ہے، اور پھر مجھے وضو کروانا ہے، اور پھر مجھے وضو کروانا ہے۔ حضرت سرکار شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ برسوں گزر گئی، یہ خدمت کرتے رہے، صدیاں گزر گئی، برسوں، اور ایک مرتبہ اپنے شیخ کامل حضرت سیدنا شیخ محمد اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ کو وضو کروا رہے تھے۔ اچانک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہر ولی ان کا نیاز مند ہے، سارے ولی بطور فخر ان کی غلامی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے حضور غوث پاک کو کیسا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے، ذہن میں یہ سوچ رہے تھے۔ اور وہاں جو پیر تھے نا، وہ پیر بھی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کشف کے ذریعے جان لیا کہ مرید کیا سوچ رہا ہے، مرید کے دل میں کون سا خیال پنپ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب آپ نے اپنے مرید کا جائزہ لیا اور جان لیا کہ میرا مرید یہ خیال کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، فرمایا اے میرے بیٹے شیخ احمد، تمہیں معلوم نہیں اللہ نے حضور سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث پیران پیر حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہم سے سنو کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں روئے زمین کے تمام درخت قلم بنا لیے جائے، اور دنیا کے سارے سمندر اور سارے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، اور اول سے آخر جتنے بشر اور انسان ہیں سارے کاتب بن کر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو لکھنا چاہے تو 1000ویں باب کے ایک حصے کو بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر!
یہ حضرت سیدنا شیخ احمد مغربی کے پیر و مرشد حضرت بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شان ہے سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جب پیر سے حضور غوث پاک کی یہ شان سنی نا، جب مرشد سے سرکار بڑے پیر دستگیر کی یہ شان سنی تو ادب سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے شیخ کامل، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی باقی زندگی سرکار غوث پاک کے آستانے پر خدمت کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت سرکار بابا محمد اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اجازت دی۔ حضرت شیخ احمد مغربی رحمت اللہ علیہ رخصت ہوئے، اب بغداد معلیٰ کا سفر فرما بڑے ادب کے ساتھ، اور جب سفر کو شروع کیا تو سر سے دستار کو اتار دیا، ننگے پیر پا پیادہ حضرت شیخ احمد گنج کبیر گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ ننگے پیر بغداد معلیٰ کا سفر کرتے ہیں، سر بھی ننگا، سر بھی کھلا ہے، پیر بھی کھلے ہیں، ادب کے ساتھ اب سفر ہو رہا ہے بارگاہ غوث پاک کا۔ چلتے چلتے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر پہنچے، سرکار ہند الولی عطائے رسول غریب پرور غریب نواز کی نگری میں جب پہنچے، ایسے تو ہمارا عقیدہ یہ پورا ہندوستان خواجہ ہی کی نگری ہے، یہ پورا ہندوستان میرے خواجہ ہی کی نگری ہے، لیکن سرکار غریب نواز جس شہر میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت سرکار شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ جب اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر پہنچے تو پانی کے ایک چشمے کے قریب پہنچے، نماز کا وقت تھا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، سفر کی تھکن تھی، آپ اسی چشمے کے قریب لیٹ گئے، جب لیٹے تو تقدیر کا ستارہ اوج ثریا پر پہنچا اور حضرت سرکار شیخ احمد گنج بخش کبیر گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ کو عالم خواب میں حضور سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر! آپ کو عالم خواب میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کا دیدار عطا ہوا، حضور غوث پاک کے دیدار کا شرف آپ کو ملا، آپ نے دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد حضور سیدنا غوث العظم دستگیر نے فرمایا بیٹے ذرا اٹھ جائیں۔ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ آپ کے حکم پر معدبانہ طریقے سے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور سیدنا غوث پاک نے اپنے ہاتھوں سے ایک نورانی ٹوپی آپ کے سر پر سجائی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دستار اپنے ہاتھوں سے شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ کے سر پر سجائی، فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہو اور میں نے یعنی شیخ عبد القادر نے تمہیں اپنی فرزندی میں قبول کر لیا ہے، اب بغداد آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! حضور سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے نا تو وہ دستار بھی تھی، وہ ٹوپی مبارک بھی تھی جو حضور غوث اعظم نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ کہاں سے، کس شہر سے ان کی قسمت چمکی؟ اجمیر معلیٰ سے چمکی، تو اجمیر کے صدقے غوث اعظم بھی مل گئے، خواجہ کے صدقے حضور غوث پاک بھی مل گئے۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، اب یہ وہیں سے واپس پلٹے اور جب یہاں سے پلٹے تو دل میں خیال کر رہے تھے، دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ جو مجھے سرکار بغداد کی بارگاہ سے جو عنایتیں ہوئی ہے، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر نے مجھے خواب میں جو دیدار عطا کیا، قلعہ شریف عطا کی، دستار عطا کی، یہ ساری بات جا کر میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں سناؤں گا، اپنے مرشد کو سناؤں گا۔ لیکن حضرات الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانے گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بظاہر حضرت شیخ احمد اپنے
مرشد سے دور تھے، لیکن مرشد شیخ احمد سے دور نہ تھے، بلکہ قدم قدم پر اپنے مرید کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنے مرید کی خبر گیری کرتے جا رہے ہیں۔ یہ یہاں سوچ رہے ہیں کہ میں پیر کو جا کر کے سناؤں گا، اور وہاں پیر کو سنانے کی کیا ضرورت، پیر تو ان کے پر ہونے والی ساری عنایتوں سے آشنا ہے۔ اپنے مرید پر حضور غوث پاک نے جو کرم فرمایا، حضرت بابا اسحاق مغربی ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ اب یہاں خانقاہ میں فرما رہے ہیں میرے مرید خاص کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، میرے مرید خاص کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، غوث اعظم کے منظور نظر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت بابا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ کے مرشد حضرت شیخ احمد کھٹو کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سینے سے لگا کر فرمایا پہلے ہمارے ذریعے غوث اعظم کا فیض ملتا تھا۔ کیا فرمایا؟ پہلے ہمارے ذریعے سے ملتا تھا، اور اب سرکار بڑے پیر دستگیر نے تم پر یہ عنایت فرمائی کہ براہ راست بغیر کسی وسیلے کے سرکار غوث پاک نے آپ کو ڈائریکٹ فیض عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ دل کی دل میں سوچتے ہیں کہ خانقاہ کے جو کام میرے ذمے تھے اب مجھے وہ سارے کام کرنے ہیں، وہ سارے کام کرنے ہیں۔ دوسرا کام کیا تھا؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور خانقاہ میں لنگر بنانے کے لیے وہ لکڑیاں پہنچانا، باورچی کے سپرد کرنا۔ اب بابا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ جب لکڑیاں لینے کے لیے چلے تو پیر نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا بیٹے اب غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو چکے ہو، اب لکڑیاں سر پر اٹھانے کا کام تمہارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی بطور ادب ہے نا، بڑے عزت دیتے ہیں، لیکن چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ عزت ملنے پر گھمنڈ اور تکبر نہ کریں، بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھیں، اسے اللہ کی عنایتیں سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اپنے مرشد سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور میں اپنے سارے کام کو انجام دوں گا۔ یہ کہہ کر جنگل گئے۔ جنگل جانے کے بعد لکڑیاں کاٹی اور لکڑیوں کا گٹھڑا بنا کر، اس کی گٹھڑی بنا کر حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو اٹھا کر ایسے سر پر رکھا نا تو خود بخود لکڑیوں کا وہ گٹھڑا اپنے آپ اونچا ہو گیا، اپنے آپ سر سے بلند ہو گیا، اور سرکار شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ اب چل کر کے آ رہے ہیں، اور وہ لکڑیوں کا گٹھڑا فضا میں آپ کے ساتھ چل کر کے آ رہا ہے۔ اور جب مرشد کی خانقاہ میں پہنچے تو بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ چہرہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا جس کے سر پر سلطان الاولیاء نے اپنے ہاتھوں سے دستار سجائی ہو، پھر اس کے سر پر بڑے پیر کی دستار ہی اچھی لگتی ہے، لکڑیوں کا گٹھڑا اچھا نہیں لگتا، بڑے پیر کے ہاتھوں سے سجاوی دستار ہی اچھی لگتی ہے۔ تو حضرات محترم، یوں بڑے پیر دستگیر کا فیض احمد آباد میں بھی ہے۔ شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ آپ کو براہ راست سرکار بڑے پیر دستگیر نے اپنا فیض عطا فرمایا۔ سرکار شیخ احمد کے صدقے اللہ ہمیں بھی حضور غوث اعظم کے ٹکڑے نصیب فرمائے، آپ کے در کی خیرات نصیب فرمائے، آپ کے دربار کی بھیک نصیب فرمائے، آپ کے در کے خیرات نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ مسجد نبوی کے مینارے نظر آتے ہیں، جب مسجد نبوی کا گنبد خضرا نظر آتا ہے تو محبت سے آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں اور زبان پر درود و سلام کی ڈالیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں بندہ پیش کرنے لگتا ہے، عاشق پیش کرنے لگتا ہے اللہ اکبر، تو پھر شاعر یہاں بھی کہتا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر کو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، اور مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ جب مدینہ شریف کے مینارے نظر آئے، مسجد نبوی شریف کے مینارے نظر آئے، تو ادب میں عشق میں اپنے آپ کو سواری سے زمین پر گرا دیتے ہیں، زمین پر گرا دیتے ہیں اور گھسٹتے ہوئے، یہ ادب ہے ان کا۔ ہم سے پوچھتے ہو، عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، پوچھو اس 700 سال پہلے کے اللہ کے ولی سے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا تھا۔ جب صحیح معنوں میں بندہ عاشق بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کی محبت کا انداز جدا ہوتا ہے۔ کس کتاب میں تھا کہ سواری سے گر جانا، کہاں دلیل تھی؟ لیکن حضور سے محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا، زمین پر تشریف لے آئے، گھسٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے، گڑ گڑاتے ہوئے، لرزتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور مواجہہ شریف میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں نا، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام میں آتے، لیکن آج مسلمان امتی کتنا خوش نصیب ہے، وہ فرشتہ جو ایک بار آ گیا قیامت تک دوسری بار نہیں آ سکتا، اور جس کو بارگاہ رسالت میں بار بار جانے کا موقع ملے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کی تقدیر کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ ادب کے ساتھ، کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ، لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت مواجہہ شریف میں سلامی عرض کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مزار مصطفیٰ سے نکلے اور پھر ساتھیوں کے ساتھ مسجد قباء پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مسجد قباء پہنچ گئے۔ اب مسجد قباء پہنچے، وہاں کئی دنوں کا قیام تھا، کئی دنوں تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ اور بھوکے بیٹھے ہیں، پیاسے بیٹھے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، تو کہتے میں تو سرکار کا مہمان ہوں، وہ کھلائیں گے تو کھا لیں گے، وہ پلائیں گے تو پی لیں گے۔ یہاں ساتھیوں سے یہ جواب دیا، اور مسجد قباء کے دروازے پر کسی نے کہا مہمان مصطفیٰ کون ہے؟ تو آپ پہلے بیٹھے رہے، کیونکہ مدینے میں تو ہر آنے والا سرکار کا مہمان ہے نا، بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ دوسری بار پھر منادی کی، کون ہے مہمان مصطفیٰ؟ کھڑے نہیں ہوئے۔ تیسری بار پھر جب کہا نا تو پھر کھڑے ہوئے۔ تو کہتے شیخ احمد یہ کھانا اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے ان کا، اتنی بڑی بارگاہ، مدینے جائے تو اللہ کے نبی انہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ کہتے ہیں رات میں جب سویا، میری تقدیر کا ستارہ اوج سریا پر پہنچا، اور خواب میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اور کیسا دیدار ہوا؟ فرماتے ایک نورانی منبر پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، ایک طرف فاروق اعظم کھڑے گئے، ایک طرف عثمان ذو النورین کھڑے گئے، اور ایک طرف مولائے کائنات خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے دیدار کیا نا تو حضور نے مجھے مسکرا کر کہا شیخ احمد ہمارے پاس آؤ. میں حضور کے قریب ہوا, اللہ کے نبی کے قریب گیا, قریب ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت مجھے دکھائی اور کہا شیخ احمد اس کو قبول کرو. کیا کہتے ہیں, کیا فرمایا شیخ احمد انہیں قبول کرو. تو حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ نے حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ نگاہوں کو جھکا لیا اور نگاہیں جھکا کر بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں آقا میرے پیر و مرشد بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ نے بھی شادی نہیں کی تھی. اللہ اکبر. جب اپنا مدعا بارگاہ رسالت میں رکھا نا تو حضور پھر مسکرائے اور مولائے کائنات کی طرف اشارہ کیا کہ تیرا بابا ادھر ہے. بابا اسحاق مغربی لفظ بابو سے اس زمانے میں بڑے مشہور تھے, تو فرمایا تمہارا بابو ادھر ہے. جب انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف نظر کی تو حضرت علی کے پیچھے حضرت بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے. ان کے پیر و مرشد کھڑے ہوئے تھے اور پھر پیر و مرشد نے اشارہ کیا اے شیخ احمد اعتراض مت کرو, سرکار جو دیتے گئے لے لو, مصطفیٰ جو دیتے گئے قبول کرو. حضرت بابا اسحاق مغربی کہتے گئے میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا, وہ غائب ہو گئی, نظروں سے اوجھل ہو گئی. اب سنیں, مفسرین کہتے ہیں, مؤرخین کہتے ہیں کہ وہ بظاہر کوئی عورت نہیں تھی, وہ بظاہر کوئی عورت نہیں تھی, بلکہ وہ تو دنیا کی سلطنت تھی, وہ تو دنیا کے خزانے تھے جو ایک عورت کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ احمد کو عطا فرما رہے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خزانے عطا فرمائے, اسی لیے لقب کیا ہے شیخ احمد گنج بخش کھٹو. گنج بخش خزانے بخشنے والا, خزانے عطا کرنے والا. تو خزانے عطا کرنے والا انہیں کس نے بنایا؟ سرکار مدینہ نے بنایا, سرکار مدینہ نے بنایا ہے. یہ ایسی بارگاہ ہے آج بھی سچے دل کے ساتھ خالی دامن لے کر بارگاہ رسالت میں جائے تو آج بھی نوازے جاتے ہیں, آج بھی عطا کیا جاتا ہے, آج بھی دیا جاتا ہے.